360 में। अफगानिस्तान के लिए 2018 एक दहाई का खून रेज तरीन साल। अमेरिका, चीन और रूस की अफगानिस्तान में अमन कोशिशों के पीछे क्या मकासद हैं? 1000 रुपये उस पे खर्चा लग जाता है और 300 हमारे बचते हैं, बहुत ज़्यादा होती है मेहनत। और पाकिस्तान की दस्तकार ख़वातीन जायज़ मुआवजे की मुंतज़र। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के एक नए दौर का आगाज़ आज से कतर की दारकूमत दोहा में हुआ है। ये बातचीत एक ऐसे वक्त में हो रही है जब अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी इमदादी मिशन यूनामा की नई रिपोर्ट के मुताबिक 2018 अफगान शहरियों के लिए गुज़िश्ता 10 सालों में खून रेज तरीन साबित हुआ। इस साल 3800 आम शहरी हलाक हुए, इनमें तकरीबन 925 बच्चे थे, जबकि मुख्तलिफ हमलों में ज़ख्मी होने वालों की तादाद 7200 के करीब बताई जा रही है। इस खून रेजी का जिम्मेदार कौन था? इदारे के मुताबिक 63% हलाकतें हुकूमत मुखालिफ क़ुव्वतों के हमलों में हुई, जबकि 37% की जिम्मेदारी अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और उनकी मदद करने वाले अमरीकी इत्तेहाद पर आयद की गई है। अब हुकूमत मुखालिफ क़ुव्वतों की बात करें तो इनमें सबसे मोहलिक तालिबान साबित हुए, जिन्हें 37% हलाकतों का जिम्मेदार करार दिया गया है, जबकि दूसरे नंबर पर आइसिस खुरासान यानी अफगानिस्तान में मौजूद दाइश है। अब अफगान तालिबान ने इस रिपोर्ट को प्रोपेगेंडा करार देकर मुस्तरद कर दिया है और 80% हलाकतों की जिम्मेदारी उन्होंने अफगान और गैर मुल्की फोर्सेस पर आयद की है। यूनामा गुज़िश्ता 10 सालों से अफगानिस्तान में हलाकतों का रिकॉर्ड जमा कर रहा है। इदारे की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि इस एक दहाई के दौरान अफगान जंग में कम से कम 32,000 आम शहरी हलाक हुए हैं, जबकि कमोबेश 60,000 ज़ख्मी हुए। तो आज दोहा में अमेरिका और तालिबान के दरमियान जिन मौज़ूआत पे बात हो रही है उसके बारे में तफसीलात के लिए हम चलेंगे इस्लामाबाद में मौजूद हमारी नुमाइंदा आयशा तंजीम से, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका की ब्यूरो चीफ हैं। आयशा, ये बताइएगा कि दोहा में जब जनवरी में मुलाकात हुई तो उसमें बहुत बड़ी पेशरफ ये थी कि एक बुनियादी फ्रेमवर्क पर इतफाक़ हुआ था कि एक तो गैर मुल्की अफवाज का इनखला मुमकिन बनाया जाएगा और दूसरा ये कि अफगानिस्तान को कोई और दहशतगर्द ग्रुप जो है वो बैरून मुल्क दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज की मुलाकात में उससे आगे की क्या किसी बात की तवक्को की जा सकती है? सारा जो इंडिकेटर्स हैं और जो कि तालिबान स्पोक्समैन से हमने बात भी की है, तो वही जो 2 कोर इश्यूज हैं जिनका आपने जिक्र किया है उन्हीं पे बातचीत होगी। मगर प्लीज अंडरस्टैंड कि ज़ल्मे खलीलजाद ये बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि ये जो 2 कोर इश्यूज हैं ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। उन्होंने ट्वीट भी किया और पब्लिक फोरम पे USIP में रिपीट भी किया कि नथिंग इज एग्रीड टू अंटिल एवरीथिंग इज एग्रीड टू, यानी कि किसी भी बात पर इत्तेफाक नहीं होगा जब तक कि तमाम बातों पर इत्तेफाक नहीं होगा। तो अब जो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस इजलास में वो ये कि जो ये दौर है बातचीत का, उसमें ये कि एक तो वर्किंग कमेटीज बना दी हैं तालिबान ने और अमरीकी साइड ने जो इन 2 कोर इशूज़ पे रिकमेंडेशंस देंगी, और ये कि ये कहना बहुत आसान है कि गैर मुल्की अफवाज का इनखला और तालिबान की तरफ से गारंटीज, लेकिन इसको अमली इक़दाम कैसे पहुंचाया जाएगा, इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट हर्डल्स हैं और मसाइल हैं। बहरहाल हमें इंडिकेटर्स मिल रही हैं कि ये दौर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट शायद साबित होने वाला है। अच्छा, आज हमने देखा कि अमरीकी जो मंदूब हैं एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलजाद, उन्होंने ट्विटर पे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया सफरी सहूलतें मुहैया करने के सिलसिले में। अब जो अफगान तालिबान मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहे हैं उन पर कुछ पे सफरी पाबंदियाँ अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आयद हैं। इन पाबंदियों को अमरीका और अफगान हुकूमत बहुत मुख्तलिफ तरीके से देख रहे हैं। देखिए, अफगान हुकूमत खासतौर पे प्रेसिडेंट अशरफ गनी की एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात पे काफ़ी गुस्सा है कि अब तक उन्हें इन मुज़ाकरात से बाहर रखा जा रहा है, और ये तालिबान के कहने पर हो रहा है क्योंकि तालिबान ने उनसे साफ तौर पर उनको इंक्लूड करने से मना कर दिया है, क्योंकि वो उनको पपेट भी कहते हैं, उनको एक्नॉलेज भी नहीं करना चाहते। लेकिन ज़ल्मे खलीलजाद ने जो एक इंडिकेटर दिया कि इसकी वजह क्या हो सकती है, वो ये कि अफगानिस्तान में इंतखाबात करीब हैं और तालिबान ये नहीं चाहते कि वो किसी भी एक फरीक को, खुसूसन इस सूरत में प्रेसिडेंट गनी को, इंतखाब में कोई बूस्ट फराहम करें। और अगर वो अफगान हुकूमत इन मुज़ाकरात में शामिल हो जाती है तो ये प्रेसिडेंट गनी के लिए एक बहुत बड़ी बूस्ट होगी, क्योंकि वो पिछले कई सालों से अनकंडीशनल मुज़ाकरात ऑफर कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे फ्रेमवर्क में जिसमें बहुत सारे फरीक हों, जैसा कि तालिबान मॉस्को गए थे और वो बहुत सारे अफगान लीडर से मिले थे, ऐसे किसी फ्रेमवर्क में शायद वो अफगान गवर्नमेंट से भी बातचीत कर सकते हैं। आई एम सॉरी, आपका सवाल था
सफरी सहूलतों पे, तो अफगान गवर्नमेंट इसी वजह से कि वो नाराज है हमेशा यूएन के पास चली जाती है कि जी आप इन लोगों को सफर क्यों करने दे रहे हैं, चाहे वो मॉस्को हो चाहे वो पाकिस्तान हो। और अब मुल्ला ब्रदर दोहा गए हैं, तो लेट्स सी उस पर अफगान हुकूमत का क्या रिएक्शन होगा। ऑलराइट, आयशा तंजीम हमारे साथ थी इस्लामाबाद से। आयशा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आज के मुज़ाकरात में अफ़गान तालिबान की नुमाइंदगी 14 रुकनी टीम कर रही है, जिसमें वो तालिबान अरकान भी शामिल हैं जिन्हें कुछ ही अर्सा पहले अमेरिका ने ग्वांतानामो की फ़ौजी जेल से रिहा किया था। लेकिन दूसरी जानिब से हमने बात भी की, अफ़गान हुकूमत एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद नहीं। वाशिंगटन में कुछ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि हुकूमत की गैर मौजूदगी से अमन अमल को नुकसान पहुँचेगा, लेकिन कई अफ़गान धड़े भी इस वक्त गनी हुकूमत पर बाजी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। I think the exclusion of the Afghan government is a danger point. मेरा ख्याल है कि अफगान हुकूमत को मुज़ाकरात से बाहर रखना इस अमल के लिए खतरे का मुकाम है, क्योंकि बिलाखिर अफगान हुकूमत उस मखसूस आइनी फ्रेमवर्क की मुहाफिज है जो सन 2004 से मुल्क में नाफिज है। तो इसके बगैर ये अमल बहुत ही बेतरतीब और पेचीदा होगा। मगर इस वक्त मसला ये है कि आने वाले सदारती इंतखाबात अफगान सियासी जमातों के अंदर तोड़ फोड़ के अमल की हौसला अफजाई कर रहे हैं। I don't think the purpose of any side is to exclude anyone. मेरा ख्याल है कि ये मकसद हरगिज नहीं कि किसी को भी मुज़ाकरात के अमल से बाहर रखा जाए। अफगानिस्तान में अमन की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान के इत्तेहाद वाली हुकूमत समेत सभी मुज़ाकरात की मेज़ पर हों। जब तक ये हुकूमत इक़्तिदार में है, उन्हें भी दूसरे धड़ों के साथ मेज़ पर होना चाहिए, क्योंकि मुज़ाकरात जामे होने चाहिए और इसके लिए तमाम फरीकों और धड़ों की इस अमल में शमूलियत ज़रूरी है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमन के लिए 3 बड़ी क़ुव्वतें मुज़ाकरात की कोशिश कर रही हैं, अमेरिका, रूस और चीन। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या 3 अतराफ से कोशिशें अफगान अमन के लिए कारामद साबित होंगी, या फिर यह सिर्फ इनकी क़यादत करने वाले मुल्कों का अपना मफाद यकीनी बनाने की कोशिश है। यही सवाल रखा हमारे साथी अमान अज़हर ने वाशिंगटन में कुछ तज्ज़ियाकारों के सामने। आइए जानते हैं उनकी राय। ऐसे वक्त जब ट्रंप इंतजामिया की तवज्जो अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला पर है, रूस की अफगान अमन अमल में दिलचस्पी बढ़ती नजर आ रही है। हाल ही में रूस के ज़ेर इंतजाम अफगान तनाज़े पर 2 रोज़ा मॉस्को कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें तालिबान नुमाइंदों समेत अफगान सदर अशरफ गनी के सियासी हरीफ साबिक सदर हामिद करज़ई भी शरीक हुए। सदर गनी ने मॉस्को कॉन्फ्रेंस के शुरका पर उनकी हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने का इल्ज़ाम लगाया। ताहम अफगानिस्तान के लिए रूसी सदर के मंदूब के मुताबिक मॉस्को की कोशिशों का मकसद अफगानिस्तान में हालात को मामूल पर लाना है। अफगानिस्तान के लिए बेहतरीन होगा कि वो एक न्यूट्रल रियासत के तौर पर अपनी तामीरें नौ करे। दूसरी जानिब वाशिंगटन में मुहक्किकीन इस बात पर मुनकसिम नजर आए हैं कि आया अफगान अमन के लिए मुख्तलिफ ताकतों की जानिब से ये अलग अलग डायलॉग अफगानों को अमन के मुश्तरका गोल तक पहुँचाने में माविन होंगे या नहीं। I think there are at least 3 peace processes that you have to think about. आपको 3 तरह के अमन मुज़ाकरात के बारे में सोचना होगा। एक तो अमेरिका और तालिबान के दरमियान तनाज़ा है, जिसका हल जरूरी है। अफगान धड़ों के दरमियान खाना जंगी है, जिसका खात्मा जरूरी है। फिर एक इलाकाई पहलू भी है, जिसके बायस अफगान धड़ों को इलाके के ममालिक से मदद मिलती है, जो कि हल तलब मामला है। तो जाहिर है इन तमाम तनाज़ात पर गुफ्तगू के लिए मुख्तलिफ फोरम्स की जरूरत तो पड़ेगी। It actually makes perfect sense. क़याम अमन और दूसरे अफगान मफादात इन मुज़ाकरात का मुश्तरका गोल हैं ही। सवाल ये पैदा होता है कि अफगान अमन के लिए कोशिशें करने वाली गैर अफगान ताकतों की इस सारे अमल से क्या तवक्कुआत हैं। मॉस्को कॉन्फ्रेंस रूस की जानिब से इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश है कि वो अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर जारी गुफ्तगू से ताल्लुक नहीं। चीन की जानिब से मुज़ाकरात की कोशिशें अफगानिस्तान में सरमायाकारी को सियासी महाजराई से दूर रखने के लिए हैं, लेकिन इन कोशिशों की कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर है कि क्या इनकी बदौलत अफगान अमन की कोशिशों का फायदा हुआ या नहीं। Objective of peace and stability or not. ताहम हरीफ ममालिक की जानिब से अफगान अमन अमल के लिए एक ही वक्त में किए जाने वाले मुख्तलिफ इक़दामात मुबस्सिरीन और तज्ज़ियाकार के नज़दीक बाइसे फ़िक्र भी हैं। It is certainly possible to imagine that as we go further. ये बिल्कुल मुमकिन है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो बातचीत के ये मुख्तलिफ फॉर्मेट्स एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। रूस का प्रोसेस, अमरीकी प्रोसेस, ये मसाइल का बायस बन सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फिलहाल हम इस मुकाम पर खड़े हैं। The Moscow attempt is sort of मॉस्को डायलॉग दिलचस्प है, लेकिन एक लिहाज से ये खतरे का सबब भी बन सकता है, क्योंकि इससे अमेरिका और तालिबान के दरमियान जारी गुफ्तगू मुतासिर हो सकती है। the Taliban.
صدر ٹرمپ افغانستان سے امریکی فوج کو جلد واپس بلانا چاہتے ہیں، لیکن تنقیدی حلقے اس بات پر متفق ہیں کہ افغان دھڑوں اور خطے کے ممالک کے درمیان اتفاق رائے قائم کیے بغیر امن کی یہ کوششیں مسائل کے حل کے بجائے مسائل کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ امان اظہر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اب کچھ بات کرتے ہیں واشنگٹن کی، جہاں اس وقت بے چینی کی ایک نئی لہر دوڑ رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے روس کے ساتھ مبینہ گٹھ جوڑ کی تحقیقات کی حتمی رپورٹ جلد متوقع ہے۔ محکمہ انصاف کے خصوصی تفتیشی افسر یا اسپیشل کاؤنسل رابرٹ ملر تقریباً 2 سال سے اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں اور ممکن ہے کہ وہ اس ہفتے اپنی رپورٹ بھی پیش کر دیں۔ اس وقت ہم چلیں گے نیلوفر مغل کے پاس جو کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ نیلوفر، صدر تو ان تحقیقات کو ایک وچ ہنٹ کہتے ہیں، یعنی انہیں نشانہ بنانے کی ایک سازش، لیکن جب ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہیں تو بہت سے لوگوں پہ رابرٹ ملر کی ٹیم فرد جرم بھی عائد کر چکی ہے۔ جی سارا، بالکل ان 2 سالوں کے دوران اگر ہم دیکھیں تو صدر ٹرمپ کے کئی جو قریبی ساتھی ہیں اور ان کی انتخابی مہم کے کئی عہدیداروں پر بھی فرد جرم عائد کی گئی ہے، لیکن اب ماہرین خدشہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جب یہ ملر رپورٹ سامنے آئے گی تو اس کے ٹرمپ کے ساتھ ساتھ ملک پر بھی اور سیاسی اور قانونی لحاظ سے کئی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وہ لوگ جو روس کی مداخلت کے حوالے سے ان تحقیقات کی زد میں ہیں، ان میں قومی سلامتی کے سابق مشیر مائیکل فلن، صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے چیئرمین پال منافورٹ اور صدر ٹرمپ کے سابق ذاتی وکیل مائیکل کوہن شامل ہیں۔ لیکن صدر ٹرمپ کی جانب سے ان تحقیقات کو مسلسل اناج پر مبنی سازش کر کے مسترد کیا جاتا رہا ہے۔ اس میں کسی قسم کی سازش نہیں تھی، کبھی نہیں تھی۔ میں اپنے انتخابی مہم میں روس سے کبھی بھی مدد نہ لوں۔ ایک بار جب اسپیشل کونسل رابرٹ ملر اپنی تحقیقات مکمل کر لیں گے تو اس کی رپورٹ نئے اٹارنی جنرل ولیم برگ کو پیش کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس بات کا فیصلہ اٹارنی جنرل کریں گے کہ رپورٹ کے کون سے حصے امریکی کانگریس اور عوام کے سامنے پیش کیے جائیں۔ یہ مکمل طور پر نئے اٹارنی جنرل پہ منحصر ہوگا۔ وہ ایک زبردست انسان ہے جو اس ملک اور نظام انصاف کی عزت کرتے ہیں۔ کانگریس سے اپنی توثیق کے لیے ہونے والی سماعت میں ولیم برگ کو ڈیموکریٹک رہنماؤں کی جانب سے ملر کی رپورٹ پر سخت سوالوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جیسا کہ میں نے اپنے بیان میں بھی کہا تھا کہ میں وہ ساری معلومات منظر عام پر لاؤں گا جو قواعد و ضوابط کے تحت ملر رپورٹ سے سامنے لائی جا سکتی ہیں۔ روسی مداخلت کی تحقیقات کے نتیجے میں اب تک جتنی بھی فرد جرم عائد کی گئی یا جتنے بھی اقرار جرم ہوئے، ان کے باوجود اب بھی لوگ ملر رپورٹ سے کچھ اہم بنیادی سوالوں کے جواب چاہیں گے۔ کیا ٹرمپ کی صدارتی مہم اور روس کا آپس میں کوئی تعلق تھا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کا اس سے ذاتی طور پہ کوئی تعلق تھا یا نہیں؟ اور یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا صدر ٹرمپ نے روسی مداخلت کی تحقیقات میں کوئی رکاوٹ ڈالی؟ تحقیقات کا دائرہ صدر کے انتہائی نزدیک پہنچ چکا ہے، بہت قریب، اور میرا خیال ہے کہ یہ سوال ہر کسی کے ذہن پر ہے کہ کیا صدر اس سے واقعی متاثر ہوں گے۔ ایک اور تجزیہ کار جان فورٹیے کا خیال ہے کہ اس رپورٹ کے امریکی صدر کے لیے قانونی اور سیاسی اثرات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ یہ صدر کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوئی تو کیا ہوگا، اور اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تجزیہ کار ایک بات پر متفق ہیں کہ طویل عرصے سے چلنے والی ان تحقیقات کا کوئی حتمی نتیجہ سامنے آنے پر عوام یقیناً سکون کا سانس لیں گے۔ نیلوفر، آپ کی رپورٹ میں بھی اس بات کا کچھ ذکر کیا گیا کہ ایک ایشو یہ بھی ہے کہ شاید جو اٹارنی جنرل ہیں جو محکمہ انصاف کی قیادت کرتے ہیں وہ اس رپورٹ کو یا اس کے تمام حصوں کو عوام کے سامنے نہ پیش کریں، تو ایسی صورت میں کیا رد عمل سامنے آنے کی توقع ہے، خاص طور پر جو کانگریس کے ڈیموکریٹک ارکان ہیں ان کی جانب سے؟ جی سارا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ رپورٹ کو ریلیز نہ کیا گیا تو سب سے زیادہ جو منفی رد عمل ہے وہ ظاہر ہے جو صدر ٹرمپ کی مخالف سیاسی جماعت ہے ڈیموکریٹس کی جانب سے سامنے آئے گا۔ اور ابھی کل ہی جو ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین ہیں ایڈم شیف، انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ رپورٹ ریلیز نہ کی گئی تو ان کے پاس بہت سے راستے ہیں کہ وہ اس معاملے کو آگے لے کر جائیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ عدالت میں لے کر جائیں اور رابرٹ ملر کو کانگریس کے سامنے پیش کریں اور اس رپورٹ کو بھی وہ عدالت میں لے کر جا سکتے ہیں۔ انہوں نے شفافیت کا ایکچولی مطالبہ کیا ہے۔ آلرائٹ، نیلوفر مغل ہمارے ساتھ تھیں کیپٹل ہل سے، تھینک یو نیلوفر۔ امریکہ اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پہ، جہاں آپ آج ایک اہم رپورٹ پڑھ سکتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ خطرہ اب ایک مرتبہ پھر دنیا میں وبا کی صورت میں پھوٹ سکتا ہے، اور اس مرتبہ اس کی وجہ ہوں گے کچھ ترقی یافتہ ملک۔ ہماری تمام تر کانٹینٹ آپ urdu.voa.com کے ساتھ ساتھ facebook.com/voa اردو کے پیج پر بھی پڑھ، دیکھ اور سن سکتے ہیں، اور اس پہ بآسانی ہمیں اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کے درمیان بدھ کو ویتنام میں ملاقات متوقع ہے۔ اس سے پہلے دونوں صدور گزشتہ سال جون میں ملے، جو ایک تاریخی لمحہ تھا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس عرصے کے دوران کم جونگ ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق قائم کیا ہے، لیکن وہ کسی معاہدے پہ پہنچنے میں جلدی نہیں کریں گے۔ وہ صرف میزائل کے تجربے روکنا چاہتے ہیں۔ لیکن 8 ماہ قبل ہونے والی ملاقات کے بعد شمالی کوریا نے اب تک کوئی میزائل ٹیسٹ تو نہیں کیا، مگر امریکی انٹیلیجنس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ کم جونگ ان نے اپنے جوہری عزائم بھی ترک نہیں کیے۔ دونوں صدور کی اگلی ملاقات سے اب کیا توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں، اس بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان سنگاپور میں گزشتہ سال کوریائی خطے کو مکمل طور سے غیر جوہری خطہ بنانے پر کام کرنے کے لیے رضامند ہو گئے تھے، لیکن تجزیہ کاروں کے خیال میں ویتنام میں ہونے والی ملاقات میں یہ واضح کرنے کا دباؤ ہوگا کہ ڈی نیوکلیئرائزیشن کے نظریے کا کیا مطلب ہے اور اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا۔ میرے خیال میں دونوں فریقوں پر پہلی سربراہ کانفرنس کے برخلاف ایک ٹھوس نتیجے کے حصول کے لیے دباؤ ہے، ورنہ اسے ناکام قرار دیا جائے گا اور پھر ہم وہیں واپس چلے جائیں گے جہاں سے آغاز کیا تھا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ شمالی کوریا اپنے جوہری ہتھیاروں کو ناکارہ بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے، جیسے کہ اپنی اہم جوہری تنصیبات کو تباہ کرنا یا اپنے جوہری ہتھیاروں اور میزائلوں وغیرہ کی فہرست فراہم کرے۔ شمالی کوریا چاہتا ہے کہ امریکہ پابندیوں میں نرمی کرے یا 1950 کے عشرے کی کوریائی جنگ کو باضابطہ طور پر ختم کیا جائے۔ لیکن سب سے بڑی پیش رفت ایک ایسا معاہدہ ہو سکتا ہے جس میں عمل درآمد کا کام نچلی سطح کے حکام کے سپرد کر دیا جائے۔ ملکوں کے 2 لیڈر خود ہر مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ میں نہیں سمجھتا کہ انہیں اس پیچیدہ معاملے کی اتنی سمجھ بوجھ ہے کہ وہ اسے سائنسدانوں یا تکنیکی ماہرین کی مدد کے بغیر خود سے حل کر سکیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ ویتنام سنگاپور کی نسبت کام کے لحاظ سے بہتر رہے گا۔ سربراہ کانفرنس کی تیاری کے لیے امریکی عہدیداروں نے شمالی کوریا کے حکام سے پہلے سے زیادہ ملاقاتیں کی ہیں اور ویتنام میں دونوں فریقوں کے درمیان ایک کی بجائے 2 دن کی میٹنگز ہوں گی تاکہ جوہری معاہدے پر ٹھوس پیش رفت ہو سکے۔ بلگالو کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ عالمی معیشت کا درجہ حرارت اگر ناپنا ہو تو نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کی طرف دیکھا جاتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا شیئر بازار۔ آج انشمن آپٹے کے ساتھ چلتے ہیں نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کے اندر اور جانتے ہیں کہ وہاں موجود ماہرین کو یہ سال عالمی معیشت کے لیے کیسا لگ رہا ہے۔ یہ ہے کاروبار کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا شیئر بازار نیو یارک اسٹاک ایکسچینج۔ یہاں لسٹڈ 2400 سے بھی زیادہ کمپنیز کے شیئرز کی کل قیمت $23 ٹریلین کے قریب ہے۔ امریکی کمپنیز کے علاوہ دنیا کے 46 ملکوں کی 520 کمپنیاں NYSE میں اپنے کاروبار کے لیے کیپٹل یا سرمایہ اکٹھا کر رہی ہیں۔ NYSE سے تعلق رکھنے والے ایکسپرٹس کے مطابق امریکی شیئر مارکیٹس میں کئی وجوہ کے باعث اس وقت کچھ مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ Unfortunately, the market always reacts when there is uncertainty. بدقسمتی سے مارکیٹس کسی بھی قسم کی غیر یقینی صورتحال سے فوراً متاثر ہوتی ہے۔ یہاں امریکہ میں معیشت کافی مضبوط ہے، لیکن شیئر بازار میں امریکہ چین تعلقات سے پیدا ہونے والی بے چینی کے باعث اتار چڑھاؤ ہے۔ تاہم کئی نئی کمپنیز اس وقت امریکی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن سے منظوری کی منتظر ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ مارکیٹس میں استحکام آنے کے بعد وہ بھی بازار میں اتریں گی۔ ایکسپرٹس کو امید ہے کہ مارچ کے مہینے کے بعد حالات میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر ایشیائی ملکوں کی بات کی جائے تو اس وقت چین کی 78 اور بھارت کی 12 کمپنیاں NYSE پر موجود ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے دور میں پاکستانی کمپنیز بھی یہاں پر اپنی نمائندگی درج کریں گی۔ ہمارے پاس پاکستان سے کوئی کمپنی ابھی تک لسٹ پر نہیں ہے، لیکن جن 46 ممالک کی یہاں نمائندگی موجود ہے ان میں ابھرتی ہوئی اور ترقی یافتہ دونوں طرح کی منڈیاں شامل ہیں۔ فن لینڈ اور ترکی جیسے ممالک بھی ہیں جن کی صرف ایک کمپنی درج ہے، تو مجھے حیرت نہیں ہوگی اگر آنے والے دنوں میں کوئی کمپنی یہاں پاکستان کی بھی نمائندگی کرے۔ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کے علاوہ دوسری امریکی اسٹاک مارکیٹ نیسڈیک بھی اسی علاقے میں موجود ہے۔ ان دونوں مارکیٹس کے اس وال اسٹریٹ نام کے علاقے میں واقع ہونے سے امریکی اسٹاک مارکیٹس کو وال اسٹریٹ بھی کہا جاتا ہے۔ وال اسٹریٹ کے پاس کھڑا بیل کا مجسمہ ان مارکیٹس کی پر امیدی کی علامت ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق اگر امریکی مارکیٹس میں موجود غیر یقینی کا ماحول جلد دور ہوتا ہے تو یہی پازیٹیو ٹرینڈ پوری دنیا کے مارکیٹس میں بھی منعکس ہوگا۔ انشمان آپٹے، وائس آف امریکہ، نیو یارک۔ معیشت کی بات کی ہم نے، خواتین کی معاشی خود مختاری کا کسی بھی ملک کی معیشت پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔
اب پاکستان میں خواتین کی اکثریت کوئی ایسا کام نہیں کرتی جس کا انہیں معاوضہ ملے، لیکن ایک بڑی تعداد ان خواتین کی بھی ہے جنہیں اپنے کام کا جائز معاوضہ ملتا ہی نہیں۔ سکر مرزا بتا رہی ہیں کہ کس طرح دستکاری کرنے والی خواتین کا کام ہاتھوں ہاتھ بکتا ہے، مگر ان خواتین کے اپنے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ صوبہ سندھ میں گھریلو دستکاری سے بنائے جانے والے ملبوسات، چادریں اور دیگر اشیاء دیدہ زیب ڈیزائن، رنگوں کے حسین امتزاج اور پائیداری کے باعث پاکستان کے اندر اور باہر بہت پسند کی جاتی ہیں اور اکثر اچھے داموں میں بکتی ہیں۔ ہم اپنا ہی بنواتے ہیں اور وہ سارے گاؤں گوٹ سے لاتے ہیں ہمارے پاس اور الحمدللہ سیل کرتے ہیں اور بہت ڈیمانڈ ہے۔ انہیں بنانے والی ہنرمند خواتین کے ہاتھ کئی دنوں کی محنت کے بعد بھی صرف چند سو روپے ہی آتے ہیں۔ ایک قمیض تو 15 دن میں، اور اگر چادر بڑی سی بنائیں شال تو وہ 1 مہینہ لگ جاتی ہے۔ 1000 روپے اس پہ خرچہ لگ جاتا ہے اور 300 ہمارے بچتے ہیں۔ بس بہت زیادہ ہوتی ہے محنت، کبھی وقت پڑنے پر دینی ہوتی ہے نا، رات کو بھی کرتے ہیں دن کو بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں پورا کرنا ہے۔ خواتین عموماً خود اپنی دستکاری بازار میں فروخت نہیں کرتی، یہ کام ایک مڈل مین کرتا ہے جو اپنا حصہ اسی رقم سے نکالتا ہے جو دکاندار اس مال کے لیے دیتا ہے۔ ان سے لے جاتے ہیں اور ان کو ہم میکنگ دے دیتے ہیں، مجھے 50-100 روپے جاتا ہے۔ دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والی یہ خواتین تعلیم کی کمی اور کاروبار چلانے کے بارے میں زیادہ معلومات نہ رکھنے کے باعث اپنے کام کا جائز معاوضہ حاصل نہیں کر پاتی۔ سن 2003 سے سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن نامی ادارہ سکھر میں ہنرمند خواتین کو گھریلو دستکاری کے بارے میں ٹریننگ دینے کے ساتھ ساتھ ان کی بنائی اشیاء کو پاکستان کے بڑے شہروں اور بیرون ملک فروخت کر رہا ہے۔ اس کام کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ریسنٹلی جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن اتھارٹی نے ایک MOU سائن کیا ہوا ہے اور وہ اپنی ٹیکنیکل اسسٹنس ہمیں دے رہے ہیں، جیسے ہم ان کی فردر مور ٹریننگز کروا سکیں اور ان کو فردر اسکل کو ڈیولپ کرا سکیں اور ان کی مارکیٹنگ، ان کی پروڈکٹس کی مارکیٹنگ بڑھا سکیں۔ اور SRSO اس کے علاوہ یہ کرتا ہے کہ جتنی بھی یہ رورل خواتین اپنے ہینڈی کرافٹس کا کام کرتی ہیں ان کو SRSO لیبر چارجز دے کے اور مٹیریل SRSO فری میں دے کے ان سے پروڈکٹس بنوا کے پھر ان کو کراچی میں مارکیٹس ہیں جیسے ڈالبن مال ہے، اوشن مال ہے اور جتنی اچھی بڑی مارکیٹس ہیں وہاں لے کے جاتا ہے اور وہاں پہ ایگزیبیشنز ہم سال میں 2-3 مرتبہ کرتے ہیں۔ کاریگروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ صارفین بھی من پسند اشیاء خریدتے وقت یہ ضرور سوچیں کہ اسے بنانے والے کو کیا اس کا مناسب معاوضہ ملا یا نہیں، اور ایسے اداروں اور کاروباروں کو ترجیح دیں جو فیئر ویج یا جائز تنخواہوں کو یقینی بناتے ہیں، کیونکہ کم قیمت میں مال خریدنے والا تو فائدے میں رہتا ہے مگر اسے بنانے والے ہاتھ اکثر خالی ہی رہ جاتے ہیں۔ کرن مرزا، وائس آف امریکہ، سکھر۔ آخر میں ایک نظر ہالی ووڈ کی سب سے اہم اور شاندار رات آسکر نائٹ پر، جس کے جلوے دنیا بھر میں دیکھے گئے۔ 3 دہائیوں میں پہلی مرتبہ آسکرز کی رنگا رنگ تقریب گزشتہ رات بغیر کسی میزبان کے منعقد ہوئی۔ ایوارڈ شو بہت سے سرپرائزز سے بھرپور رہا۔ توقع کی جا رہی تھی کہ بیسٹ فلم کا ایوارڈ روما کو ملے گا، لیکن بازی گرین بک لے گئی۔ شرکاء اور شائقین اس وقت چونک گئے جب بہترین اداکارہ کا ایوارڈ برطانوی ایکٹریس اولیویا کولمن کو ملا۔ فلم بوہیمین ریپسڈی میں گلوکار فریڈی مرکری کا کردار ادا کرنے والے رامی ملک بہترین ایکٹر قرار پائے، جبکہ ڈائریکٹر اسپائک لی بھی اپنے 30 سالہ کیریئر میں پہلی مرتبہ اکیڈمی ایوارڈ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہے۔ گلیمر اور ٹیلنٹ سے سجی اس رات کی کچھ یادگار تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اور اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا، اس کے لیے آئیے facebook.com/voaurdu کے پیج پہ۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔